نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عليا مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيجعلي باسمتك يا الله بنبوتك يا محمد ببدايتك يا علي يا علي يا علي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف سواء اللهم صل على محمد وآل محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں کہ مرحوم سجاد علی مظفر حسین بابا سے بولے نعرہ سلام اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین برادران ایمانی ماتمداران سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام آج کی یہ مجلس بعنوان وصال ثواب منعقد کی گئی ہے اپنی مجلس کا خلاصہ ہی بتا دوں تو انشاءاللہ عظمت والدین اور عبادت کے موضوع کے چند لمحات آپ کے سامنے شروع کروں گا مجلس وصال ثواب کی ہے تو میرے عزیزو وصال ثواب زندہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مردے کر دیا جاتا ہے اور یہ دنیا میں واحد ہماری ہی قوم ہے جو جب زندہ رہتی ہے تب بھی عمل صالح انجام دیتی ہے اور جب مر جاتے ہیں تب بھی عمل صالح انجام دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں میرے عزیزو خدا روز محشر اپنے بندوں سے عبادت کے عنوان سے سوال کرے گا روزہ نماز حج زکات خمس جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تورع ان تمام چیزوں کے حوالے سے خدا روز محشر بندوں سے حساب اور کتاب کرے گا اب کوئی ہے جو 20 سال کی عمر نہیں مر گیا کوئی ہے جس نے 40 سال زندگی گزاری تو جس نے 40 سال زندگی گزاری وہ 20 سال والے سے تو 20 سال زیادہ اس نے زندگی گزاری اب کوئی 60 سال میں مرا تو اس نے 40 سال والے کے مقابلے میں 20 سال زیادہ زندگی گزاری اگر وصال ثواب نہ ہوتا تو اگر وصال ثواب نہ ہوتا تو یہ جو 20 سال جس نے زندگی گزاری اس کے نامہ اعمال میں
نیکیاں 40 سال والے سے کم ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے تو 40 سال والے سے 20 سال کم زندگی گزاری. 40 سال والے کی نیکیاں 60 سال والے سے کم ہوتی. تو پھر وہ روز محشر خدا سے یہ دعویٰ تو کر سکتا تھا نا، تو نے تو مجھے 20 سال کم زندگی دی، 20 سال پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا تو میں کیسے نیک عمل کرتا. تو نے اس کو 60 سال کی زندگی دی، اس نے مجھ سے زیادہ کیا. چونکہ خدا ہے عادل مطلق، وہ عادل ہے اور ایسا عادل ہے کہ کسی بھی انسان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں رکھتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم نے تمہیں 20 سال پہلے ہی اٹھا لیا تو ایسا کرو تم اپنی اولادوں کو اتنا نیک اور صالح بنا کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا ایصال ثواب کرتے جائیں، ایصال ثواب تمہاری اولاد کریں گی، نیکیاں تمہاری بڑھیں گی. میں عادل ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم آ کے میرے اوپر یہ کچھ کہہ سکو، کچھ تہمت لگا سکو کہ تم نے مہلت ہی نہیں دی. لیکن سامنے کی مثال ہے، امام حسین چاہتے تو کربلا کے میدان میں 3 محرم کو ہی جنگ کر لیتے، 4 کو ہی کر لیتے، 5 کو ہی کر لیتے، 9 محرم کو ہی کر لیتے، لیکن مہلت کیوں مانگی؟ لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں عبادت کے لیے مہلت مانگی. جو موقع نیزہ کو تلاوت قرآن کرے اس کو عبادت کے لیے مہلت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزان محترم، نہیں، مہلت عبادت کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں، ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ عبادت کے لیے مہلت مانگی ہو. نہیں میرے عزیزو، چونکہ خدا جب روز محشر قاتلان حسین کو اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا تو وہ یہ نہ کہہ سکے ہم تو جانتے ہی نہیں تھے ہمارے سامنے کون تھا، ہم تو پہچانتے ہی نہیں تھے ہمارے سامنے کون تھا. اللہ نے کہا اسی لیے میں نے حسین کو 8 روز کربلا کے میدان میں رکھا تاکہ حسین تبلیغ کر سکے. پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پالنے والے ہمارے اوپر حکومت کا سخت پہرا تھا، ہم کیسے یزید کو چھوڑ کے حسین کے پاس جاتے. خود نے بڑھ کے بتایا دیکھو حق جدھر ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے نہ حکومت کی پابندی ہوتی ہے نہ دولت کی پابندی. مہلت دی اللہ نے تاکہ تم روز محشر یہ نہ کہہ سکو کہ ہم حکومت کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہم پہچانتے ہی نہیں تھے کون ہے. اذان محترم حسین نے 2 محرم سے لے کے 8 محرم تک متعدد خطبے دیے ہیں. کیوں دیے؟ تاکہ پہچان لو. آؤ اب بھی نہ آ سکے تو تمہاری خطا نہیں ہے، تمہاری ماں کی دودھ کی خطا ہے. آپ تو بلا رہے ہیں. اب دیکھیے تھوڑی سی بات الگ مرحلے پہ آ گئی، انشاءاللہ واپس وہیں پہ لے کے آؤں گا. مولا حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو جب نکلے ہیں تو سیدھے ہی کربلا نہیں آ گئے ہیں، یا رات کے سناٹے میں نہیں نکلے ہیں، بلکہ دن کے اجالے میں مدینے والوں کو متوجہ کر کے نکلے ہیں. کیوں نکلے ہیں؟ تاکہ مدینے والے بھی خدا سے نہ کہہ سکے ہم کو کیا پتا تھا، ہم کو سو رہے کہ حسین چلے گئے، ہم سو رہے کہ حسین چلے گئے، ہم جاگ رہے ہوتے تو ضرور حسین کی نصرت کرتے. حسین نے کہا لو میں دن کے اجالے میں جاؤں گا تاکہ جب تم کہو تو خدا کہے گا دیکھو تم دیکھ رہے کہ حسین کا قافلہ جا رہا تھا. حج کو عمرے میں بدلا تب بھی ایسا نہیں حضرت سے بدل کے چلے گئے. مولا عباس کو خطبے کے لیے بھیجا ہے. کعبے کی چھت پہ آ کے عباس نے ایک طویل خطبہ دیا اور بتایا ہے دنیا لوگوں یہ حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے. اس کے بعد بھی جن کو آنا تھا وہ آئے، جن کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے. اور اس کے بعد اگر روز محشر خدا سے کہے ہماری زندگی ہی نہیں تھی جو ہم نیک اعمال کرتے، خدا نے کہا نجات کی کشتی ہر لمحہ تمہارے سامنے تھی، تم کو چاہیے تھا کہ دامن کو تھام لیتے، نجات پا جاتے. اسی لیے تو ہم
اپنے ہر ایصال ثواب میں، چونکہ دیکھیں ہم گناہگار ہیں، ہر انسان کو اپنی خطاؤں کا اندازہ ہے، ہر انسان جانتا ہے وہ کتنا گناہگار ہے، ہم کو یقین ہے ہم گناہگار ہیں، ہر انسان جانتا ہے۔ تو جب ہم اتنے بڑے گناہگار ہیں تو یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ہماری بات خدا تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ گناہوں نے اتنا گھیر رکھا ہے، اتنا منحصر ہے گناہ ہماری باتوں میں کہ وہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہم مرنے والے کا اگر اپنے نام سے ایصال کریں تو وہ بات یہیں تک رہ جائے گی، گناہ اس بات کو چکنا چور کر کے واپس بھیج دیں گے۔ اسی لیے اپنی ہر ایصال ثواب میں ہم محمد والے محمد کا وسیلہ اس لیے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم گناہگار ہیں نا، ہماری بات تو نہیں پہنچ سکتی، جو خدا کی پہچان کا ذریعہ بنے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ بھی ہمیں عزتیں دی ہیں وہاں پہ بھی عزتیں دی ہیں۔ تو اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا صرف ہمارے ہی مذہب میں یہ ایصال ثواب پایا جاتا ہے۔ آپ چاہتے دیکھ لیں دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، کیوں نہیں ایصال ثواب اور جگہ ہے، اور کیوں ہمارے ہی مذہب میں ایصال ثواب ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے بھی کچھ رہبروں کو اپنایا، دنیا نے بھی کچھ رہبروں کو اپنایا، لیکن قوم کی پہچان اس کے رہبر سے ہوتی ہے۔ رہبر جیسا ہوگا قوم ویسی ہوگی، رہبر شرابی ہوگا قوم شرابی ہوگی، رہبر چور ہوگا قوم بھی چور ہوگی، رہبر متقی پرہیزگار ہوگا قوم بھی متقی پرہیزگار ہوگی۔ ہمارے یہاں ایصال ثواب ہے، اوروں کے یہاں ایصال ثواب نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے انہوں نے جنہیں رہبر مانا، ہم نے جنہیں رہبر مانا، ان کے جو رہبر ہیں ان کی خود کی بخشش کا پتہ نہیں۔ ہمارے جو رہبر ہیں انہیں کے صدقے میں خدا نے کائنات کھول دی ہے۔ یہ رہبر کا فرق ہے۔ چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، 5 روز بعد 17 ربیع الاول ہے، علماء تشا نے چونکہ 12 ربیع الاول کو ہمارے برادران کی یہاں رسول اللہ کی ولادت مانی جاتی ہے، 17 ربیع الاول کو ہمارے یہاں مانی جاتی ہے، تو 5 دن کو امت ہمارے علماء نے ہفتہ وحدت کرنا ہے، تم متحد ہو جاؤ۔ اچھا یہ فرق کیوں ہے 12 اور 5 میں، 12 اور 17 میں؟ وہ 12 کو مانتے ہیں، ہم 17 کو مانتے ہیں۔ یہ میں نے بھی جملہ کہا نا، رہبر ہی طے کرتا ہے قوم کس راستے پہ چلے گی۔ میری ولادت کی تاریخ میرے باپ صحیح بتائیں گے یا آپ صحیح بتائیں گے؟ بتائیے، میں جس دن پیدا ہوا میرے ابا صحیح تاریخ بتائیں گے یا آپ صحیح تاریخ بتائیں گے؟ ابا ہی نہ بتا پائیں گے کس دن کس جگہ کس گھڑی پیدا ہوا، امت والے تو نہیں بتا پائیں گے۔ اب دیکھیے وہ 12 کو مناتے ہیں، ہم 17 کو مناتے ہیں، فیصلہ یہی ہو جاتا ہے نبی پیدا کہاں ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اب نبی کی تاریخ ولادت پتا کرنی ہے تو کسی اہل غیرے کے در پہ مت جاؤ، کسی اہل غیرے کے در پہ مت جاؤ، ابو طالب سے آگے پوچھو ہے ابو طالب تمہارا بھتیجا پیدا کب ہوا؟ تم نے تو ابو طالب کو مسلمان ہی نہیں مانا۔ آپ 12 کو مناتے ہیں اور ہم 17 کو، 5 کا فرق زمانے سے چلا آیا ہے۔ سلام پڑھے ابو طالب سے بہتر کون بتائے گا؟
لیکن بس وہی ہے، ان سے پوچھا، مجھے بہت تاریخ کا جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کی ولادت کی تاریخ ان سے پوچھی جو خود اس وقت شراب کے نشے میں چکنا-چور تھے. بہت بڑی بات ہے، جو اس وقت شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ کلمہ تو 40 سال بعد پڑھا تھا. نبی پہ ایمان تو 40 سال بعد لائے تھے. 40 سال تک تو سارے خرافات چلتے رہے. تو آج ہی کے دور میں دیکھ لیجئے، کوئی شرابی اگر مل جائے اس سے پوچھیے اپنا نام تک نہیں بتا سکتا. تو وہ اپنا نام نہیں بتا سکتا، وہ پڑوسی کیا کون پیدا ہوا کیسے بتائے گا؟ سوال بڑا محمد والا. تو اِسالِ ثواب صرف ہمارے یہاں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے رہبر وہ ہیں جنہوں نے کبھی ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیا، جنہوں نے یہاں بھی ہمیں عزت بخشی ہے، اور جب روز محشر اٹھائے جائیں گے تب بھی عزت بخشی ہے. اور عزیزان محترم، دیکھیں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، موت سے کبھی مت ڈریے گا. موت سے ڈریے گا ہی مت، کبھی بھی مت ڈرنا موت سے. یا ڈرو اس سے جس کے ڈر سے وہ چیز ٹل جائے. ڈر سے وہ چیز ٹل جائے. اب جو ٹلنی ہی نہیں ہے اس کے ڈر سے کیا فائدہ؟ ڈرنا ہے تو صرف ذات خدا سے ڈرو. جس دن خدا کا ڈر دلوں میں بس گیا، اس دن جتنی جلدی چاہو گے کہ موت آ کے ہم سے گلے مل جائے. امام حسین نے جناب علی اکبر سے یہی تو پوچھا تھا، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا بابا یا ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے جا ملے. کیوں کہا علی اکبر نے؟ بھیا 18 سال کی عمر میں کون مرنا چاہتا ہے؟ جس نے بھی زندگی نہ دیکھی ہو، جوانی پہ قدم رکھ رہا ہے. 18 سال کی عمر میں کون مرنا چاہتا ہے؟ لیکن علی اکبر نے کیا کہا؟ بابا موت ہم پہ یا مرے ہم موت سے جا ملے. کیوں؟ دل میں خوف خدا تھا، ایک ذات کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے ملنے کی تمنا اتنی تھی کہ نہ بھوک کا احساس تھا نہ پیاس کا احساس تھا. اور جب جناب قاسم سے پوچھا بیٹا موت کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے. عمر دیکھیے 13 برس کی. ہمارے یہاں کے 13 برس کے بچے کھیلنے سے فرصت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. کھیلنے سے فرصت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور وہ 13 برس کے قاسم، امو جان شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ قرآن اور اہل بیت قرآن کی ہر آیت محتاج ہے کہ اہل بیت ہمیں شرف زینت عطا کرے. قرآن کی ہر آیتیں محتاج ہے کہ اہل بیت اطہار ہمیں تفسیر عطا کرے. اللہ نے کہہ دیا ہر زندہ چیز کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ نہیں کہ موت آنی ہے، مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، نست و نابود نہیں، چکھنا ہے. لیکن جو چیز چکھی جاتی ہے، میں کہہ چکا کسی مجلس میں، لیکن پھر جلدی گزروں. دیکھیے ایک شربت ہے، بہت شیریں شربت، بہت میٹھا. آپ نے مجھے دیا کہا مولانا چکھیے. میں نے چکھا. اب بتائیے میں ختم ہوا یا شربت؟ میں ختم ہوا یا شربت؟ سب نے کہا نہیں مولانا شربت ختم ہوا. میں نے کہا میں نے چکھا ہے، کیسے ختم ہو گیا؟ کہا یہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کو چکھا جائے وہ چیز ختم ہوتی ہے، یعنی چکھنے والی چیز ختم ہوتی ہے، جو چکھتا ہے وہ نہیں ختم ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کے جسم کی بناوٹ، آپ کا کردار، آپ کا ظرف اس گلاس سے بڑا ہے. یعنی بڑی شے چھوٹی شے کو نست و نابود کر دیتی ہے. اللہ نے کہا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے،
انسان اسی سے سمجھ جائے اپنے آپ کو مرضی الہی میں اس قدر ڈھالے اور اپنے ظرف کو اتنا اعلیٰ بنا لے کہ جب موت آئے تو موت کو ایسے چکھے خود تو زندہ رہے موت مر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال بڑے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے ظرف کو اتنا اعلیٰ بنا لے. یہ موت چکھنے والی شے کا نام ہے. قرآن میں کہہ دیا نبی آئے, نبی نے کہہ دیا موت کا مزہ چکھنا ہے. اب سب پریشان, مزہ یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے. کھٹا ہٹا دیجیے, یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. سب پریشان, نبی نے کہہ دیا موت کا مزہ چکھنا ہے. اب دیکھیں چکھنے کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا ضروری ہے. نبی نے کہا موت کا مزہ چکھنا ہے. جس نے چکھا وہ اس قابل نہیں کہ آ کے بتا سکے. جس نے چکھ لیا وہ اس قابل نہیں کہ آ کے بتا سکے مزہ کیسا ہے. اور جس کو بتانا ہے اسے چکھنا پڑے گا, اور جیسے ہی چکھے گا پھر اس قابل نہیں رہے گا, پھر اس قابل نہیں رہے گا. یہ امر ہو گیا مشکل. اب ہر مشکل کے لیے اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے. آئیے بڑے مشکل کشا پہ چلتے ہیں. کہتے ہیں مشکل کشا آپ ہی بتا دیجئے موت کا مزہ کیسا ہے. کہا اب میں نہ بتاؤں گا, میرے پوتے حسن سے پوچھ لینا. میں نے حسن سے کہا اے مشکل کشا کے پوتے مشکل کشا, اب آپ ہی بتائیے اللہ نے کہا موت کا مزہ چکھنا ہے تو موت کا مزہ کیسا ہے. تو جناب قاسم نے کہا موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. میں نے کہا جناب قاسم مزہ یا تو کڑوا ہوتا ہے یا تو میٹھا ہوتا ہے, آپ نے صرف یہی کیوں بتایا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. کہا میں نے دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو جس کے پاس حسین ہوتا ہے اس کی موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. موت کو شہد سے زیادہ شیریں رہنا ہے. حسینی کردار کو اپناتے چاہیے. میں نے کہا دو مزے ہوتے ہیں, یا کڑوا یا میٹھا. آپ میں سے کوئی ہے جو کریلے کے جوس کو دیکھ کے فوراً پینے کا طلبگار ہو جائے؟ کہا کہ رکھ دیجئے کریلے کا جوس, کہ یہ بہت قیمتی ہے, کوئی نہیں اٹھے گا. میں روح افزا لا کے رکھ دیجئے تو بھائی مار ہو جائے گی پینے کے لیے. ہم بھی پییں گے, ہم بھی پییں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کریلا ہے کڑوا, کریلے کا جوس کڑوا ہے, کوئی نہیں چاہے گا پیے. روح افزے کا شربت میٹھا ہے, ہر کوئی چاہے گا پیے. بس یہی بات ہے موت کی. جس نے اپنے اعمال کو اتنا غرق کر دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ روز محشر خدا کے سامنے آئے, تو اس کے لیے موت کڑوی لگتی ہے. پھر وہ موت سے بھاگتا پھرتا ہے, لوگوں کے مال رسم کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, ایک دوسرے کو پریشان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے موت کو کڑوا سمجھا ہے, نہیں چاہتا ہے کہ موت آ جائے. اور جس نے حسینی کردار کو اپنا لیا ہے اس کے نزدیک موت شہد سے زیادہ چینی ہے, تو وہ سجدے پہ سجدہ کرتا جائے گا, والدین کا احترام کرتا جائے گا, لوگوں سے اس میں سلوک کرے گا. کیوں؟ تاکہ موت آ جائے. میں نے کہا کیوں موت کی تمنا کرتے ہو؟ کہا زندگی میں آرام نہیں, کم سے کم مرنے کے بعد تو آرام ملا. یہ بتائیے
آپ کی تمنا کیا ہے؟ میں نے کہا میری بس ایک آرزو، ایک خواہش، ایک تمنا یہ ہے کہ زندگی میں اپنے مولا کی زیارت ہو جائے. میری کیا، ہر کسی کی تمنا ہے یہ. کیا موت کو اتنا حسین بنا دوں گا، ہر کوئی چاہے گا کہ موت آ جائے. میں نے کہا پوچھا کیا تمنا؟ میں نے کہا تمنا بس ایک ہی ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ بس مولا کی زیارت ہو جائے. سامنے سے مولا کو کہا زیارت ہوئی، مولا کی زیارت ہوئی. ہم نے کہا بھائی صاحب اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں، اتنے نیک اعمال انجام نہیں دیے ہیں کہ مولا آ کے زیارت کریں. کہا تب؟ ہم نے کہا زندگی گزار رہے ہیں کہ مولا کی زیارت ہو جائے. کہا سنیے، آپ جس مولا کی زیارت کرنے کے لیے پوری زندگی بے قرار ہیں، پریشان ہیں، آرزو رکھے ہیں کہ مولا کے چہرے کی زیارت ہو جائے، مولا کے چہرے کا دیدار ہو جائے، مولا کے چہرے کی آرزو پوری ہو جائے، مولا کی زیارت کر لیں، مولا کی زلفیں دیکھیں، مولا کی آنکھیں دیکھیں، مولا کا چہرہ دیکھیں، مولا کا ہاتھ دیکھیں، مولا کا پورا جسم دیکھیں. آپ کی زندگی میں اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مولا آ کے زیارت کروا سکے. تو سنیے، جیسا ہی انتقال ہوا، گھر والے 4 کاندھوں پہ لے کے گئے، قبرستان میں دفن کیا، تلقین پڑی، مٹی ڈالی. جیسا ہی دفن کر کے پلٹ کے گھر پہ آئے، مولا زیارت کرانے قبر پہ آ گئے. موت وہ چیز ہے کہ جس کے زیارت کے لیے ہم زندگی بھر گزار رہے تھے، جیسا ہی موت نے ہمیں گلے لگایا، وہ اپنی زیارت کرانے کے لیے قبر میں آ گیا. ہر کسی کی قبر میں امام علی آتے ہیں. تلقین جب پڑھی جاتی ہے تو کبھی غور کریے گا، اس کے آخری میں کچھ فقرات ہیں. الجنت حق والنار حق، السؤال منکر ونکیر فی القبور حق، الساعة حق، الصراط حق، المیزان حق. مولوی صاحب بتاتے ہیں دیکھو جنت حق ہے، منکر و نکیر حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، قبر کی منزلیں حق ہیں. بتاتے ہیں دیکھو ہر چیز حق ہے. ابھی تک تم جیسی زندگی گزار رہے تھے تم جانو، تمہارا خدا جانے، لیکن اب جب تم آ گئے ہو تو یہاں سے لے کے جو بھی چیزیں آئیں گی وہ سب کچھ حق ہے. میزان حق ہے، برزخ حق ہے، صراط حق ہے، سوال حق ہے، منکر حق ہے، نکیر حق ہے، قبر حق ہے. جب ہر چیز حق ہے تو قبر میں وہی آئے گا جو حق ہوگا. ہم نے کہا نبی اللہ سب کچھ حق ہے، قبر میں بھی وہی آئے گا جو حق ہوگا. اب آپ بتا دیں حق ہے کیا؟ تو نبی نے کہا الحق مالی، الحق مالی وعلی مع الحق. جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق. جو ہماری دنیا میں مشکلیں آسان کرتا ہو. اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہاں ہیں بھادی میں، علی نجف میں ہیں، آپ نے یا علی مدد کہا، کیسے اتنی دور سے آ گئے مدد کرنے کے لیے؟ آپ قبر میں ہیں، کیسے علی آپ کی مدد کو آ گئے؟ میں نے کہا سنیے، قرآن خالی رکھنے کا نام نہیں ہے، قرآن صرف رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کی پریشانیوں کو حل کرنے کا نام ہے. ہم نے کہا سنیے، جب جناب سلیمان واحد نبی ہے کہ جن کو اللہ نے حکومت دی تھی، تخت و تاج دیا تھا، ایک روز بڑھے اپنا قافلہ لے کے، سب نے یہ واقعہ سنا ہے کہ چیٹیوں کا لشکر جا رہا تھا. چیٹیوں کے سردار نے کہا دیکھو سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، کہیں
कहीं ऐसा ना हो हमें कुचल के। देखिए, चींटियों के पास जबान नहीं है, ना गात है ना जबान है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि बोलने के लिए जबान और दांत का होना जरूरी है, आवाज निकालने के लिए। किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं प्रूव किया, ये नहीं बताया कि चींटियों की भी कोई आवाज होती है। चींटी वाहिद वो मखलूक है जिसकी कोई आवाज नहीं है। चल रहे हैं नबी जनाब सुलेमान, देखा कि चींटियों का सरदार अपने लश्कर वालों से कुछ कह रहा है। जनाब सुलेमान ने अपने हाथ को उठाया, आवाज नहीं है चींटी की। जनाब सुलेमान ने पूछा क्या कह रहा है? कहा या नबी अल्लाह, आप तो मासूम हैं, ठीक, लेकिन जो ये आपका लश्कर है ये गैर मासूम है। हो सकता है ये आपकी इत्तिबा में इतना मगन हो जाए कि पैरों से हमें कुचलता हुआ निकल जाए तो नाहक हमारी कुर्बानी हो जाएगी। जनाब सुलेमान ने कहा ठीक, मैं इनसे कह देता हूं ये किनारे हो जाए। देखिए, कुरान के इस वाक़े से बहुत अहम नतीजा निकला। ना तो चींटियों के पास जबान, ना तो उनकी कोई आवाज, लेकिन फिर भी चींटियों ने बोला जनाबे सुलेमान नबी सिर्फ नबी है, उनका कान अल्लाह का कान नहीं, उनकी जबान अल्लाह की जबान नहीं, उनकी आंख अल्लाह की आंख नहीं, उनका चेहरा अल्लाह का चेहरा नहीं, उनका हाथ अल्लाह का हाथ नहीं, उनका जिस्म अल्लाह का जिस्म नहीं। जो नबी सुलेमान खालिस नबी है, जिसका कान अल्लाह का कान नहीं है, जब उस सुलेमान नबी ने इस छोटी सी चींटी की आवाज सुन के उसकी मदद कर दी, तो मैं भागी से बैठ के उसको मदद के लिए बुलाऊं, जिसका कान अल्लाह का कान है, जिसकी आंख अल्लाह की आंख है, जिसकी ज़बान अल्लाह का। मदद को क्यों ना आएगा? मैंने जिस आयत की तिलावत की, देखिए तबलीग नहीं आती, मजलिस खत्म हो गई। अल्लाह इस आयत में बहुत अहम पैगाम दे रहा है। इशारे सवाब की मजलिस है और सुनिए बड़े गौर से। अल्लाह कह रहा है मेरे मोहम्मद अपने उम्मती से कह दीजिए कि इनके परवरदिगार का इरादा ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का ही सजदा करे, खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। और बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करे, उसने सुलूक करे। देखा अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत अहम रुतबा बताया इस आयत में वालिदैन का। वालिदैन का रुतबा इसी में समझ लीजिए, अल्लाह अपनी इबादत के फौरन ही बाद वालिदैन के साथ उसमें सुलूक का हुक्म दे रहा है। अब हकीकी बंदा कौन होगा, गौर करिए। एक साहब से मैंने कहा, वो दावा कर रहे थे कि मैं आपका बहुत फर्मा बरदार हूं, मैं आपके सारे हुक्म की तामीर करता हूं। मैंने कहा ठीक है, बाजार जा रहे हैं तो समोसा भी लेते आइएगा और एक कोई मिठाई भी लेते आइएगा। उन्होंने दावा किया कि मैं आपकी हुक्म की तामीर करता हूं। मैंने कहा ठीक, जा रहे हैं तो समोसा और मिठाई लेते आइएगा। वो आए और अपने साथ सिर्फ समोसा लाए, मिठाई। मैंने कहा आप तो बहुत दावे करते थे कि मैं आपको उनकी तामील करता हूं। कहा मोल साहब आपने कहा, मैं ले आया। मैंने कहा मैंने सिर्फ समोसा कहा था। कहा नहीं। मैंने कहा क्या क्या कहा था? कहा आपने समोसे के साथ साथ मिठाई भी कही थी। तो मैंने कहा फिर एक ही क्यों लाए? दोनों लाना चाहिए था ना। अगर मेरे हुक्म की तामीर करते हो, अगर मेरे फरमाबरदार थे तुम, तो तुम्हें दोनों लेके आना चाहिए था। तुम एक लेके आए हो, इसका
فرما بردار نہیں ہو تو میرے عزیزوں اگر خدا کا حقیقی بندہ بننا ہے, خدا کا فرما بردار بننا ہے, تو خدا نے کہا ہے میری عبادت کرو, اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اگر ہم نے صرف عبادت کی, والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا, تب بھی فرما بردار نہیں. اگر صرف اس نے سلوک کیا, اس کی عبادت نہیں کی, تب بھی فرما بردار نہیں. اگر اس کا حقیقی بندہ بننا ہے تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرنا ہے, اس کی عبادت بھی کرنا ہے. والدین کے لیے متعدد مقامات پہ خدا نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں. ایک تو آپ ہر قنوت میں پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے پالنے والے ان پہ ویسے ہی رحمت نازل کر جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا ہو. بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا ہو. کس کے لیے بندہ دعا مانگ رہا ہے؟ اپنے لیے, اپنی بیوی کے لیے, یا اپنے بھائی کے لیے؟ نہیں, اپنے والدین کے لیے. والدین نے بھی والدین کا استعمال نہیں کیا, اللہ نے رب کہا ہے انہیں. اور یہ بھی کہلوایا کہ ایسے دعا مانگو, یہ دعا مانگو کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم دعا مانگے. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ خدا قبول کر لے. اگر رسول اللہ دعا مانگے توجہ کریے, ایک صلوات پڑھیں محمد ہم دعا مانگے تو ہمیں یہ اعتماد ہو سکتا ہے, یہ یقین یا کچھ ہو سکتا ہے کہ شاید خدا کرے یا نہ کرے. اگر رسول اللہ دعا مانگے کوئی یہ شک کر سکتا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہر انسان یقین سے کہے گا کہ دعا قبول ہوگی, حتمی ہوگی, ضرور ہوگی, بنا کسی شک کے قبول ہوگی. ہماری دعاؤں میں شک ہو سکتا ہے, نبی کی دعا میں شک نہیں ہو سکتا. ہم بھی دعا مانگتے ہیں, نبی نے بھی دعا مانگی ہے کیا؟ ہم نے بھی کہا پالنے والے ہمارے والدین پہ ایسے رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپنے میں ہماری پرورش کی ہے. ہم دعا کرتے پالنے والے ان دونوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے. تو یہ بتائیے, جب ہم دعا یہ والی مانگتے ہیں تو کیا نبی نے نہیں مانگی ہوگی؟ نبی نے نہیں مانگی ہوگی. پالنے والے ان پہ رحم نازل کر ان دونوں پر جیسے ان دونوں نے میری پرورش بچپنے میں کی تھی. اب ابو طالب کو کافر بتانے والوں, ایمان ابو طالب پہ بحث کرنے والوں, مجھے کچھ بھی بحث نہیں کرنی ہے, بس اتنا بتاؤ نبی کی پرورش کس نے کی؟ اتنا بتا نبی کو پالا کس نے ہے؟ جب نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, اس سے چند روز پہلے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا. جب نبی 4 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ساری تاریخیں بھری پڑی ہیں. نبی کو ابو طالب نے اور فاطمہ بنت اسد نے پالا تھا. تو ہم دعا مانگے, اس میں شک ہو سکتا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی, لیکن جو دعا نبی مانگے اس میں یقین ہے. تو اب ترجمہ اس کا یہ ہے, نبی نے کہا پالنے والے میرے چچا اور میری چچی پہ ایسے رحمت نازل کرنا جیسے انہوں نے بچپنے میں پالا ہو. اے مسلمانوں, جسے تو کافر بتا رہا ہے اسے میرا نبی رحمت بتا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. والدین کا یہ مرتبہ ہے. کیوں؟ کہ والدین نے ہمیں جینا سکھایا, والدین نے بولنا سکھایا, والدین نے چلنا سکھایا. والدین میں ماں اور باپ بعض مقام پہ دونوں کا مرتبہ برابر ایک جیسا, لیکن بعض مقام پہ ماں کو تھوڑی فضیلت مل گئی ہے اور باپ کو
تھوڑی فضیلت. کیا نبی نے کہا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. اور حساس بات کہنے جا رہا ہوں. جنت پہلے سمجھ لیجیے ہے کیا. ایک مرد مومن کی زندگی بھر کی خدا کی راہ میں کی ہوئی تمام تر اعمال کے نتیجے میں ملنے والی جزا کا نام جنت ہے. یعنی یہ جو ماتھوں کے سجدوں کے نشان ہے اس کے بدلے میں جو ملے گی اسے جنت کہتے ہیں. یعنی ایک مومن کی زندگی بھر کے نیک اعمال کا صلہ. اور وہ جنت ہے کہاں؟ ماں کے قدموں کے نیچے میں. کہوں پالنے والے اتنی عظیم شے تیرے بندے کی تمام زندگی کی نیک اعمال کے صلے میں جو تو دے رہا ہے اس کی اتنی حیثیت تو نے بتائی کہ وہ ماں کے قدم کے نیچے ہے. کہا کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو جنت چاہے جتنی بڑی دولت کیوں نہ ہو سکے تب تک نہیں مل سکتی جب تک ماں راضی نہ ہو جائے. چاہے جتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو تب تک نہیں مل سکتی جب تک ماں راضی نہ ہو جائے. تو کہاں رکھی جنت؟ ماں کے قدموں کے نیچے. تو بھائی صاحب باپ نے کون سی خطا کی ہے جو باپ کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی؟ باپ نے ایسی کیا غلطی کر دی جبکہ یہ دنیا ماں اور باپ سے چلی ہے؟ ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے خالی جناب حوا کو بھیج دیا ہو. جناب آدم کو بھی بھیجا, جناب حوا کو بھی بھیجا. تو یہ ماں کے ہی قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ باپ نے کون سی خطا کر دی؟ باپ نے ایسی کیا غلطی کر دی بھیا کہ اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے. عزیزو اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اس جنت میں جانے کا راستہ باپ کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی اب اگر کوئی سوچے ماں کو ہی راضی کر لو باپ کو چھوڑو, ماں کو ہی راضی کر لو کیونکہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے, ماں کو ہی راضی کر لو مل جائے گی. تو ملتی وہی چیز ہے جس کا راستہ پتا ہو. جس کا راستہ پتا ہو وہی چیز ملتی ہے. راستہ آپ کہیں کا پتا آپ کو اگر معلوم ہو راستہ ہی نہ پتا پوری زندگی گزر جائے گی, پہنچ نہیں پائیں گے. پہنچنے کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے پتا بھی معلوم ہونا چاہیے, راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی, باپ کے قدموں کے نیچے اس کا راستہ رکھا. اب باپ بتایا کہ دیکھو اگر تمہیں روز محشر کامیابی حاصل کرنی ہے تو جتنی شدت سے ماں کو راضی کر رہے ہو اتنی ہی شدت سے باپ کو بھی راضی کرو. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کیا تو بیڑا غرق ہے. دونوں کو راضی رکھو. ماں کے ہی ایک اور اہم پہلو اور آپ کی آج کی عبادت تمام ثواب بھائی محمد ایک اور اہم بات اور آپ کی آج کی رحمت تمام. جنت ماں کے ہی قدموں کے نیچے کی ہے. بہت اہم بات ہے. ماں کے ہی قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ عزیزان محترم جنت پاک ہے یا نہیں؟ اگر پاک ہے تو سلوات بھیجے محمد والے. جنت پاک ہے, جنت کی دیواریں پاک, جنت کی زمین پاک, جنت کی فضا
پاک جنت کے پھل، پاک جنت میں ہونے والی تمام تر اشیاء، پاک جنت کی نہر، پاک جنت کا دریا، پاک جنت کے مکان، پاک جنت کے درخت، پاک جنت کی حوریں، پاک جنت کے ملک، پاک یعنی طے یہ ہوا کہ جنت کی ہر شے پاک ہے۔ توجہ میں طالب ہوں، آج نتیجہ یہ نکلا کہ جنت کی ہر شے پاک ہے، جنت کی دیواریں پاک ہے، جنت کی زمین پاک ہے، جنت کا آسمان پاک ہے، جنت کی فضا پاک ہے، جنت کی ہوا پاک ہے، جنت کا دریا پاک ہے، جنت کی غذا پاک ہے، جنت کا پھل پاک ہے، جنت کی نہریں پاک ہے۔ جب جنت کی ہر شے پاک ہے تو جنت میں وہی جائے گا جس کی نسل پاک ہو۔ جملہ لیجئے گا، جنت میں وہی جائے گا جس کی نسل پاک ہو، اور نسل کی پاکیزگی کی گواہ ماں دیتی ہے، باپ نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد وآل محمد۔ نسل کی پاکیزگی کی گواہ ماں دیتی ہے، باپ کبھی نہیں دے سکتا کہ یہ نسل پاک ہے یا نجیس ہے۔ اسی لیے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا کہ جب پوری جنت پاک ہے تو جانے والے بھی پاک ہوں گے، اور ماں کے سوا کوئی بھی پاکیزگی جنت کی، پاکیزگی نسل کی دلیل نہیں دے سکتا۔ سوال پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس ان جو ختم کی میں نے مجلس آج کی تو پوری امت کا طرز عمل یہی ہے کہ عبادت کریں گے جنت ملے گی، روزے رکھیں گے جنت ملے گی، حج کریں گے جنت ملے گی۔ سب یہاں عبادتوں میں جنت طلب کر رہے ہیں۔ شب عاشور حسین شہادت میں جنت پاٹ ہے۔ سب یہاں سجدے پہ سجدے کر کے جنت چاہ رہے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں جاؤ، میں نے تمہاری جنت کی ضمانت لی۔ آپ کی سارے ثواب کی مجلس عزیز، جب کربلا میں امام حسین نے علی اکبر کو ودا کر دیا، علی اکبر جنگ کی میدان کی طرف بڑھے تو حسین کو پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو ودا کر دیا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا، پھر یہ پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے کہا بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتی، اے علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ حضرت الزہرا کربلا میں صرف حسین کے صبر کا امتحان نہیں تھا، بلکہ وہ باپ کے بھی صبر کا امتحان تھا۔ کبھی نوجوان کے کلیجے سے برچھی نکالی اس باپ نے، کبھی 6 مہینے کی لاشوں کو میدان میں لے کے یہ سوچ رہا ہے اے پالنے والے خیمے میں کیسے لے کے جاؤں، اس 6 مہینے کی لاش کو خیمے میں کیسے لے کے جاؤں۔ اس کی ماں سوال کرے گی تو اسے کیا جواب دوں گا؟ اتنے چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ کبھی شہادت کے بعد اپنی بیٹی کے رخساروں پر تماچے کھاتے ہوئے، کبھی اپنے بیٹے کو قیدی بن کے شام کوفہ کے بازاروں میں دیکھا۔ ایک باپ کے بھی امتحان کا امتحان ہے کربلا کے میدان میں۔ جب سب ختم ہو گئے حسین کو اب یہ یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں بچا ہے جو میری مدد کے لیے آئے۔ حسین آئے، زینب سے ودا لیتے ہیں، بہن زینب
بھائی سے آخری بار مل لو، تمہارا بھائی نیزے پہ تم سے ملے گا۔ حسین جیسے ہی کہہ کے بڑھنے لگے، زینب نے کہا بھائی رکو، ذرا اپنا گریبان چاک کرو۔ حسین نے گریبان چاک کیا، زینب نے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین نے کہا بہن زینب یہ گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ زینب نے کہا بھیا جب میں چھوٹی تھی تو اماں نے ایک روز مجھ سے کہا زینب جب حسین آخری وقت ملنے آئے تو حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، اسی گلے پہ کل خنجر سے شمر حملہ کرے گا۔ یہ کہہ کے زینب خاموش ہوئی تھی۔ حسین نے کہا بہن ذرا اپنی آستینیں سمیٹو، مجھے تمہاری کلائیوں کا بوسہ لینا ہے۔ زینب نے کہا بھیا کلائیوں کا بوسہ؟ کہا بہن مجھ سے بھی بابا نے کہا تھا جب زینب سے آخری دفعہ ملنا تو زینب کی کلائیوں کا بوسہ لینا۔ میں نے پوچھا تھا بابا کیوں؟ تو بابا نے کہا تھا حسین انہی میں رسیاں باندھ کے زینب کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر والا زہرا بس ختم کی میں نے مجلس، مولا حسین میدان میں آئے۔ آنے کے بعد کا تم نے میرے علی اکبر کو مجھ سے چھین لیا، تم نے میرے قاسم کو مجھ سے چھین لیا۔ ارے میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی سزا مجھے دے رہے ہو؟ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، کبھی علی اکبر کا بدلہ لے رہے ہیں، کبھی قاسم کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ایک آواز آئی حسین اپنے رب کی طرف پلٹا، حسین نے تلوار کو میان میں ڈالا۔ عزیزوں کلیجہ تھام کے سننا، بھاگی ہوئی فوجیں زندی، کسی نے حسین سے تلوار پہ حملہ کیا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا، حسین کے جسم پہ مارتا۔ حسین نے کہا نانا یہ تیری امت کا تحفہ۔ ربنا تقبل منا انك انت